अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला आप सबको खुश रखें। अल्लाह ताला आप सब की ज़िंदगियों में आसानियाँ फरमाए। अल्लाह ताला हम सब को हिदायत दें। अल्लाह ताला हम सब को जो है वो सीरियस कर दें टूवर्ड्स थिंग्स दैट मैटर, बिकॉज इस क्लास की थीम जो है इट इज़ थिंग्स दैट मैटर इन लाइफ। वो चीज़ें जो हमारी लाइफ में बहुत मैटर करती हैं, लेकिन हम इतना लॉस्ट हो चुके हैं ज़िंदगी की मसरूफियात में, हम इतना लॉस्ट हो चुके हैं अपनी बाकी कमिटमेंट्स में कि हम इन चीज़ों को इग्नोर कर रहे हैं। और ज़ाहिर है कि जब हम उन चीज़ों को इग्नोर करेंगे जो बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं लाइफ में, डेफिनेटली लाइफ में क्योस आएगा, डेफिनेटली लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगा। सो उस हवाले से आज का जो टॉपिक है, द नेक्स्ट थिंग ऑन माई लिस्ट विच एक्चुअली मैटर्स मोस्ट, वो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है। और वो इतनी जामे हदीस है, आप लोगों ने हो सकता है उसे कई बार सुना हो, बट जब आप इस कॉन्टेक्स्ट में उस हदीस पे गौर करेंगे जो इस क्लास की थीम है, यानी थिंग्स दैट मैटर, और इस कॉन्टेक्स्ट में जब उस हदीस पे गौर करेंगे कि आज करने वाले काम क्या हैं, हम इस दुनिया में क्या करने आए थे, हमें ज़िंदगी में क्या करना चाहिए और हम क्या कर रहे हैं, जब इस कॉन्टेक्स्ट में आप उस हदीस पे गौर करेंगे तो यकीन कीजिए आपको ऐसे लगेगा जैसे आप ये हदीस शायद पहली बार सुन रहे हैं, और आपको ऐसा महसूस होगा जैसे आपने कभी ये हदीस सुनी ही नहीं और इस पे इस तरह से गौर भी नहीं किया। तो इससे पहले कि मैं हदीस की तरफ आऊँ, मैं एक वाक़या भी आपके साथ शेयर करता हूँ और एक बैकग्राउंड भी बताना चाहता हूँ कि ये हदीस क्यों मैं सुनाना चाहता हूँ सबको, और आज की क्लास में इस हदीस से हम क्या क्या डिराइव करेंगे उसकी तरफ मेरी सोच क्यों गई। देखें, हमारी सोसाइटी बहुत तेज़ी से इंतहाई मटीरियलिस्टिक होती जा रही है। हम सब इंतहाई मादा परस्त होते जा रहे हैं। हम उन चीज़ को प्रायोरिटीज़ दे रहे हैं, ये जो एकदम से हमारी सोसाइटी में मैसिव सोशल चेंज आई है। मेरी एक रिक्वेस्ट है आप सबसे कि सोशोलॉजी जो सब्जेक्ट है उसका एक बेसिक सोशोलॉजी जो सब्जेक्ट है उसका एक चैप्टर है सोशल चेंज। आप सोशल चेंज के चैप्टर में सिर्फ ये पढ़ लें कि जब एक रैपिड सोशल चेंज आती है किसी सोसाइटी में तो उस सोसाइटी में कैसे कैसे प्रॉब्लम्स जन्म लेते हैं, और वो प्रॉब्लम्स खुल के हमारे सामने आ रहे हैं। एक तो हमारा जो सोशल फैब्रिक है जिसमें हमारे रिलेशनशिप्स आते हैं, जिसमें हमारी डीलिंग्स आती हैं, जिसमें हमारी कल्चरल चीज़ें आती हैं, वो किस तरह से हार्म हो रही हैं। जस्ट टेक अ लुक अराउंड यू और अपने आप से ये सवाल पूछेंगे, क्या इस सारे सिनेरियो के साथ मैं खुश हूँ? डिवोर्सेस बढ़ती जा रही हैं, रिलेशनशिप डिटीरियोरेट होते जा रहे हैं, लोग मटीरियलिस्टिक हो चुके हैं, इंतहाई मटीरियलिस्टिक हो चुके हैं, लोगों का तवक्कल अल्लाह, मतलब ये तो चीज़ ही ख़त्म होती जा रही ना। तवक्कल अल्लाह पे जो पुरानी जनरेशन्स का होता था, ये आप छोड़ दें कि तवक्कल क्या चीज़ है या अल्लाह ताला पे रिलायंस क्या चीज़ है। तो इस हद तक नुकसान हो रहा है हमारी सोसाइटी में, और हमारा मीडिया इसमें बहुत नेगेटिव रोल निभा रहा है। बिकॉज मोस्ट ऑफ द मीडिया, जो मीडिया में दिखाया जाता है, जाहिर है कि वो डिक्टेटेड होता है, वो एक एजेंडा के साथ होता है, इसमें तो कोई शक की बात है नहीं। मीडिया इज़ ऑल अबाउट प्रोपेगेंडा एंड प्रोपेगेटिंग स्टफ। अगर कोई अच्छे डिसेंट लोग बैठे हों तो वो कुछ अच्छा भी दिखा देते हैं, लेकिन जाहिर है कि अगर हमारा मीडिया ही गलत लोग के हाथ में हो तो फिर हमें क्या दिखाया जाएगा, हमें क्या टीच किया जाएगा, वो आपके सामने है। किस तरह से हमारी सोसाइटी गॉड सेंट्रिक से हट के मटीरियलिज्म सेंट्रिक होती जा रही है, और उसके आफ्टर इफेक्ट्स हम सब सफ़र कर रहे हैं। चाहे वो डिप्रेशन की हालत में हो, चाहे वो एडिक्शंस की हालत में हो, चाहे वो आफ्टर इफेक्ट्स जो है वो रिलेशनशिप्स ब्रेकअप होने की हालत में हो, या वो आफ्टर इफेक्ट्स जो है ओवरऑल सोसाइटी में एक केओस के हवाले से। तो इस कॉन्टेक्स्ट में जो आज की हदीस है इंशाल्लाह वो बहुत ज़्यादा आपको काबिल गौर लगेगी।
اور اٹ ول گیو یو اے لاٹ ٹو پونڈر اباؤٹ انشاءاللہ. جو واقعہ میں سنانا چاہتا تھا، دیکھیں میں اکثر یہ بات کرتا ہوں، نے ویڈیوز میں بات کی ہے کہ میں آپ ہی کی طرح کا ایک انسان ہوں. میری وہی کمٹمنٹس ہیں، میری لائف میں بھی فیملی لائف ہے، ورکنگ بھی ہے، ورک پلیس بھی ہے میرا، وہاں پہ میں جاب کرتا ہوں. ظاہر ہے کہ لائف یہ جو 21st سینچری کی فاسٹ پیس لائف ہے، مجھے پتہ ہے واٹس اٹ آل اباؤٹ. یونیورسٹی میں بھی پڑھا ہوں، اسکولنگ بھی ہوئی ہے، تو وہی کامن چیزیں جو عام آدمی کی لائف میں ہوتی ہیں. اچانک سے کوئی کمٹمنٹ کا آ جانا، ظاہر ہے کہ کبھی کوئی مسہیپ ہو جانا. مسہیپس سے میری مراد ہے مینیجریل پوائنٹ آف ویو سے. ظاہر ہے انسان نے کچھ پلان کیا ہوتا ہے، ہو کچھ جاتا ہے، اچانک کچھ پرابلم آ جاتی ہے. اچانک جو ہے وہ ظاہر ہے کہ آپ نے فیملی لائف بھی چلانی ہے، آپ نے جاب بھی چلانی ہے، آپ نے جو ہے وہ اپنے ہابیز بھی پوری کرنی ہے، اپنے پرسنل اسپیس کو بھی رکھنا ہے سامنے، بہت کچھ آپ نے کرنا ہے. تو اس حوالے سے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے نا کہ انسان بڑے اچھے موڈ میں ہوتا ہے، بڑا بوسٹڈ ہوتا ہے، لیکن اچانک سے کچھ ہوتا ہے، کوئی ایسی نیوز آپ کو مل جاتی ہے، کوئی ایسی بات آپ کے سامنے آ جاتی ہے کہ آپ اچانک ٹھپ ہو جاتے ہیں، ڈی موٹیویٹڈ ہو جاتے ہیں، اچانک سے آپ غمزدہ ہو جاتے ہیں. پھر کچھ پینڈنگ ٹاسک ہوتے ہیں، وہ آپ کو تنگ کر رہے ہوتے ہیں، اسٹریس کاز کر رہے ہوتے ہیں، رائٹ. پھر کبھی کبھی ساری چیزوں کو سائملٹینیسلی مینیج کرنا ہوتا ہے، یعنی فیملی کو بھی مینیج کرنا ہوتا ہے، بہت سی کمٹمنٹس کو آپ نے مینیج کرنا ہوتا ہے، اور اگر آپ نہ کر پائیں تو اس کا الگ اسٹریس آتا ہے. تو اسی کانٹیکسٹ میں بتانا چاہتا ہوں کہ ایک دن میرے ساتھ یوں ہی ہوا کہ بہت سے کام تھے، پینڈنگ کام تھے، آئی ہیڈ ٹو ڈو دیم. اوبیسلی ان کی ڈیڈ لائنس بھی تھی، اور اچانک ایسے ہوا کہ مجھے ایک خبر ملی جس کی وجہ سے میرا موڈ بہت خراب ہوا. ظاہر ہے کہ ہر انسان کی لائف میں کچھ ایسا ہوتا ہے، کوئی آپ کو بیٹھے بیٹھے خبر مل جاتی ہے، جو آپ کرنا چاہتے ہیں وہ آپ نہیں کر پا رہے ہوتے، تو یو گیٹ ڈس اپوائنٹڈ اوبیسلی، اور آپ ڈی موٹیویٹڈ ہو جاتے ہیں. تو اس سارے سینیریو میں عصر کی اذان ہوئی، اور عصر کی اذان میں نے سنی، میں بیٹھ گیا، تھوڑا سا کام ڈاؤن اپنے آپ کو کرنے کی کوشش کی. اب میرے ذہن پہ وہ کام سوار ہے، میں نے یہ بھی کرنا ہے، میں نے یہ بھی کرنا ہے، اچھا ابھی یہ بھی پینڈنگ ٹاسک ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے. اب اس سارے میں اچانک میں نے سوچا کہ یار عصر کی نماز ہے، کیوں نہ یہ ساری چیزوں کو سائڈ پہ رکھ کے، ٹھیک ہے پینڈنگ ٹاسک ہے، میں نے ابھی اسی وقت بھی کچھ ٹاسک کرنے، ہاؤ اباؤٹ ان سب کو سائڈ پہ لگا کے آرام سے وضو کرتے، وضو کر کے جماعت کے ساتھ، اور جماعت کے ساتھ ہی مردوں کو پڑھنی چاہیے، وضو کر کے جماعت کے ساتھ عصر کی نماز پڑھتے ہیں. لیٹس سی، اس کے بعد دیکھتے ہیں. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ بہت کامن سچویشن ہے کہ ایسے ہی ہوتا ہے، ہمارے کام پھنسے ہوتے ہیں، پینڈنگ ٹاسک ہوتے ہیں، ہم نے مینیج کرنی ہوتی ہیں بہت سی چیزیں، بہت کچھ یاد آ رہا ہوتا ہے. یہی تو ٹیسٹ ہے کہ ساری چیزوں کو سائڈ پہ لگا کے کم ٹو اللہ تعالیٰ کو ورشپ کرو. یہی ہمارا ٹیسٹ ہے آج کے دور میں، اسپیشلی آج کے دور میں، کیونکہ ڈسٹریکشنز بہت زیادہ ہیں، ذمہ داریاں بہت زیادہ ہیں، کام بہت کرنے کے وغیرہ وغیرہ. الحمدللہ آرام سے میں نے وضو کیا، عصر کی نماز جماعت سے پڑھی. میرے سر پہ جو ٹینشن سوار تھی، اتنے کام سوار تھے، اور جو ایک وہ سٹریس کاز کر رہی تھی چیزیں مجھے، تھوڑا سا بندہ پینک ہونے کی سائڈ پہ بھی چلا جاتا ہے. یقین کیجئے ایٹ دا اینڈ آف دا نماز all the stress was gone. ریلیکس ہو گیا میں، کام ڈاؤن ہو گیا میں، کیونکہ نماز کی موومنٹس ہی اتنی خوبصورت ہے. جماعت کے ساتھ جب آپ نماز پڑھیں گے تو ظاہر ہے کہ 7-8 منٹ کی ایوریج جماعت ہوتی ہے، لیکن یہ کہ کچھ مساجد میں 10 سے 12-13 منٹ کی بھی ہوتی ہے، تو کتنا وہ ریلیکسنگ ٹائم ہے آپ کے لیے. الحمدللہ once I finished offering with جماعت، میں ریلیکسڈ ہو گیا. مجھے ایسے لگا جیسے میرے سارے کام ہو جائیں گے انشاءاللہ، میرے کاموں میں برکت آ جائے گی، اور ایسا ہی ہوا. اچانک میں ریلیکس ہوا، اینڈ دین آئی فیلٹ کہ میرے کاموں میں برکت آ رہی ہے، اور سارے کام انشاءاللہ اپنے ٹائم پہ ہو رہے ہیں. یہ سارا واقعہ میں نے آپ کو کیوں سنایا؟ کیونکہ تھنگس دیٹ میٹر کی کلاس میں نے آپ کو شروع کی کلاسز میں بتایا تھا کہ وہ ہستی جس کو اگنور ہی نہیں کیا جا سکتا، جس کو پرائیورٹی میں سیکنڈ ہی نہیں رکھا جا سکتا، وہ اللہ ہے. He is always first. ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ سارے کام کر کے
پہلی تو بات، ہم میں سے بہت سے لوگ نماز ہی نہیں پڑھتے. اللہ انہیں ہدایت دے، اللہ ہم سب کو ہدایت دے. لیکن جو پڑھتے ہیں وہ پھر کس طرح سے پڑھتے ہیں کہ سارے کام کر کے، سب کو راضی کر کے، سب کو خوش کر کے، اینڈ میں کچھ منٹ رہ جاتے ہیں تو اب نماز ادا کر لیتے ہیں. اور وہ بھی کیسی نماز ہوتی ہے؟ 3-4 منٹ کی، 2 منٹ کی، 4 فرض، وہ بھی صرف فرض ہوتے ہیں. یہی مسئلہ ہے. This is where things go wrong. This is where things slip out of our hands. We become more panicked, ہم more stress میں جاتے ہیں اور ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی ہم چیزوں کو کیسے مینیج کریں. اور سب سے بڑی بات یہ کہ ٹائم میں برکت. جب انسان اس ہستی کو ورشپ کر رہا ہے جو ٹائم کا کریٹر ہے، what do you think اس کے ٹائم میں برکت نہیں ڈلے گی؟ جب انسان اس ہستی کے پاس جا رہا ہے ملاقات کرنے آؤٹ آف لو، اور اپنی ساری چیزوں کو سائڈ پہ رکھ کے اس ہستی سے ملاقات کرنے جا رہا ہے جس کے کنٹرول میں ایک ایک ذرہ ہے، ایک ایک ایٹم ہے، what do you think آپ کے کام نہیں ہوں گے؟ what do you think آپ کا جو ٹائم ہے اس میں برکت نہیں آئے گی؟ what do you think آپ ریلیکس نہیں ہوں گے؟ تو یہ کرکس ہے ہماری پوری کلاسز کا کرکس، یہ اس ایک واقعے میں ہے. اور میں نے آپ کو بتایا میں بھی ایک عام انسان ہوں، مجھ پہ بھی سستی چھا سکتی ہے، میں بھی اکثر ڈی موٹیویٹ ہو سکتا ہوں. میری بھی وہی ساری مصروفیات ہیں جو آپ سب کی ہیں، لیکن اس سب کو سائڈ پہ رکھ کے ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے نماز کو پریفرنس دینی، ہم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پریفرنس دینی. سو دیٹس مائی میسیج ٹو یو. یہاں سے میں ان کا کلاس کا آغاز کرتے ہیں. بڑا امپورٹنٹ ہے یہ سمجھنا کہ اگر ہم وقت میں برکت چاہتے ہیں اپنے، اور اگر ہم اپنے معاملات کو سلجھانا چاہتے ہیں، تو بس ایک ہی ہستی ہے جس کے آگے جھکیں، جس کو سجدہ کریں. وہی ہستی معاملات کو سلجھانے والی ہے، وہی ہستی ٹائم میں برکت ڈالنے والی ہے.